بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع اسلامی مہینے رجب المرجب کے حوالے سے ہے کہ اس رجب المرجب کو رجب المرجب کیوں کہا جاتا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس مہینے کی اہمیت اور فضائل کیا ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ رجب المرجب ایک ایسا خاص مہینہ ہے جو فقط اسلام آنے کے بعد ہی نہیں بلکہ اسلام سے پہلے بھی مبارک اور عظیم مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ رجب المرجب میں جو لوگ اور جو قبائل میں جنگ ہوتی تھی وہ روک دی جاتی تھی، بند کر دی جاتی تھی کہ اس مہینے کو افضل اور مکرم سمجھا جاتا تھا۔ رجب کو رجب المرجب کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ لفظ رجب نکلا ہے ترجیب سے، اور ترجیب کا معنی ہے تعظیم۔ تو رجب المرجب کا معنی یہی ہے کہ یہ تعظیم والا مہینہ ہے۔ اور اسلام آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب المرجب کی عظمت کو کم نہیں فرمایا بلکہ جاری ہی فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ پلٹ کر اسی حالت پر آ گیا جس پر اس دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا تھا۔ سال 12 مہینوں کا ہے، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم تو مسلسل ہیں، 4تھا مہینہ رجب ہے اور یہ جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ اور یہ بات رجب کی عظمت و اس کی منزلت کو اور بلند اور عظیم بنا دیتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے کے لیے دعا فرمائی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی اے ہمارے رب تو ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکت نصیب فرما اور ہمیں رمضان عطا فرما۔ یہ وہ بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں برکت کی دعا فرمائی ہے جو رجب کو اور عظیم اور مبارک مہینہ بنا دیتی ہے۔ اور اکثر لوگ جو دعاؤں اور وظائف کے پابند ہوتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہر موقع کی انہیں ایک نئی دعا مل جائے، ایک نئی بات مل جائے۔ تو یہ حدیث پاک ہے کہ اگر جو کوئی یہ چاہے کہ رجب المرجب میں کون سی دعا پڑھے تو وہ یہ دعا پڑھے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما اور رمضان عطا فرما۔ اسی طرح رجب المرجب کا ایک نام الاسب بھی ہے جس کا معنی ہے بہت زیادہ تیز بہاؤ جو سمندر کا ہوتا ہے یا سیلاب وغیرہ کا، اس کا معنی ہوتا ہے الاسب۔ اور رجب المرجب کو بھی الاسب بھی کہا جاتا ہے، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس مہینے اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی برکتوں کا بہاؤ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ توبہ بڑی جلدی قبول کرتا ہے، اس وجہ سے اس مہینے کو الاسب بھی کہا جاتا ہے۔ اور یوں ہی ایک نام رجب المرجب کا مطہر بھی ہے، یعنی پاک کرنے والا۔ اب پاک کرنے والا یہ اس لیے کہا جاتا ہے رجب کو کہ جو رجب کے روزے رکھتا ہے اس کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے، اس وجہ سے رجب المرجب کو مطہر بھی کہا جاتا ہے۔ اور اب چلتے ہیں رجب المرجب کے فضائل کی طرف اور رجب المرجب کی عظمتوں کی طرف کہ اس مہینے کی کیا کیا فضیلتیں ہیں اور کیا کیا برکتیں اس مہینے کی بیان ہوئی ہیں۔ چنانچہ پہلی فضیلت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، جس میں سے پہلی ہے رجب المرجب کی پہلی رات اور شعبان کی 15ویں رات، اسی طرح جمعے کی رات اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی رات۔ یہ وہ 5 راتیں ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا، تو اس میں سے ایک رات رجب کی پہلی رات بھی ہے جو کہ آ گئی ہے تقریباً۔ تو اس رات کو دعا کریں، دعا مانگیں اور قیام اللیل میں گزاریں، اللہ کی عبادت اور یاد میں گزاریں، گناہوں کی معافی میں گزاریں۔ اسی طرح رجب المرجب کی دوسری فضیلت
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو رجب اللہ کا مہینہ ہے، جس نے رجب میں ایک دن روزہ رکھا ایمان اور اپنے محاسبے کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے رضوان اکبر لکھ دیتا ہے۔ رضوان اکبر کا مطلب ہے کہ اپنی سب سے بڑی رضا اس بندے کے نام لکھ دیتا ہے جو رجب المرجب میں روزہ رکھتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے رجب میں ایک روزہ رکھنے والے کے لیے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ماہ رجب میں 3 روزے رکھتا ہے، صرف 3 روزے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب کتنا دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو رجب میں 3 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے 9 برس کی عبادتوں کا ثواب دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں بھلائی کی مہر لگا دیتا ہے، عید قربان کی رات کو، عید الفطر کی رات کو، نصف شعبان کی رات کو اور رجب کی پہلی رات کو، کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھلائی کی مہر لگا دیتا ہے۔ یعنی جو بندہ عبادت میں گزارے یہ رات، اللہ کی اطاعت میں گزارے، اللہ کی عبادت اس کی فرما برداری میں گزارے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں گزارے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے بھلائی کی مہر لگا دیتا ہے۔ اور جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرما دے، دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس کا ٹھکانہ پھر جنت ہوتا ہے، کہ جس کے ساتھ اس کا رب بھلائی کا ارادہ فرمائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ فضیلت حاصل کریں اور اس رات کو ضائع نہ کریں جو رجب کی پہلی رات آ رہی ہے۔ یوں ہی ایک اور فضیلت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یوں ہی ایک اور فضیلت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے حوالے سے فرمایا کہ جو رجب میں 1 روزہ رکھتا ہے یہ اس کے لیے 1 سال کی عبادت کے برابر ہے، اور جو رجب میں 7 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے 7 دروازے اس شخص کے لیے بند کر دیتا ہے، اور جو رجب میں 8 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے کہ وہ جس سے چاہے پھر جنت میں داخل ہو جائے۔ یوں ہی ایک اور حدیث میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رجب کا روزہ رکھتا ہے تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک نہر بنائی ہے جس کا نام ہے رجب، جو دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈی اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور اس نہر سے فقط وہی شخص سیراب ہو سکے گا جو رجب المرجب کے مہینے میں روزے رکھتا ہے۔ اسی طرح بہت ہی طوالت سے، بہت ہی کثرت سے حدیث طیبہ ہیں جو کہ رجب کی فضیلت بیان کرتی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے، تقریباً آ گیا ہے رجب المرجب کا اتنا عظیم مہینہ، اس کو غفلتوں میں، کوتاہیوں میں اور پہلی ہی طرح سے جیسے گزرتے آ رہے ہیں دن یوں ضائع نہ کریں، بلکہ بہت اہمیت دیں اس کو، اس کے دنوں کی قدر کریں، اس کی راتوں کی قدر کریں۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا مہینہ ہے، خود کے لیے جنت واجب کروانے کا مہینہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ ساری چیزیں بھی اگر چھوڑی جائیں تو یہ سوچیں کہ حضور نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کا مہینہ ہے، تو اللہ نے جس مہینے کو اپنا فرمایا ہو اس کی بھی اگر ناقدری کریں تو سوچیں کتنی بڑی بدقسمتی ہے ہماری۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے لیے برکت کی دعا ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جس مہینے کی برکت کی دعا حضور فرمائیں، آج ہم ان کے امتی ہو کے اس مہینے کو غفلت و کوتاہیوں میں ضائع کر دیں، سوچیں کتنی بڑی بدقسمتی اور محرومی ہے ہماری۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی ہر فضیلت حاصل کرنے کی جتنی ممکن ہو کوشش کریں اور اللہ رسول کی رضا کا ذریعہ بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔